ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ کچھ دیر بیٹھے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ سبق لے کر اٹھیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج مسلمانوں کے حالات کا ذرا مشاہدہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں عوام ایسی ہے، عوام ویسی ہے، عوام میں یہ کمی ہے، عوام میں یہ غلطیاں ہیں، مگر کبھی ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم میں کتنی کمیاں ہیں، ہم میں کتنی غلطیاں ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پوری دنیا کا محاسبہ کرنے کے بعد فقیر ملک ہندوستان نہیں، بیرون ممالک میں بھی اپنے جد کریم کے فیضان کرم کو لے کر جاتا ہے۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں آج اگر کسی مذہب کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے، کسی مذہب کے خلاف پوری لابی لگی ہوئی ہے، تو وہ مذہب کوئی اور نہیں، مذہب اسلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری دنیا اسلام کے خلاف کوشاں ہے، اسلام کے خلاف کوشش کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، ترکیب لگا رہی ہے۔ اور قبلہ اسی ملک ہندوستان کے حالات یہ ہیں کہ اگر داڑھی ٹوپی لگا کر آپ گزرتے ہیں تو آپ کو لوگ شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر میں سچ بول رہا ہوں تو آپ کم سے کم ہاں اور نہ میں جواب دے دیجئے۔ پہلی بار آیا ہوں تو کم سے کم اتنی امید تو آپ سے رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا آپ کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور رشتہ نہیں ہے، مگر ہاں سب سے قیمتی رشتہ یہ ہے کہ ہم سب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رشتہ سب سے قیمتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا، پوری دنیا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، مذہب اسلام کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آقا کریم کی سیرت طیبہ، حضور کے خوبصورت نورانی اسباق کو بدنام کرنے کے لیے، بدنما کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ترکیبیں لگائی جا رہی ہیں۔ اسی ملک ہندوستان پر کبھی طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، کبھی اذان کا مسئلہ، کبھی حضور کی سیرت کا مسئلہ، کبھی حضور کی ازواجی زندگی کے مسائل اٹھا کر، اور میں کہتا ہوں ملک ہندوستان نہیں، یہودیوں کی پوری ٹیم ملین ڈالر صرف اس بات پر خرچ کر رہی ہے تاکہ مصطفیٰ کی سیرت کو بدنام کیا جا سکے، نبی کے اسوہ حسنہ کو بدنما کیا جا سکے۔ مگر یاد رکھنا، دنیا سر پٹک پٹک کر مر جائے گی، مصطفیٰ کی شان علماء نے نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابھی تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، جشن دستار بندی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بیان ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے جو آپ کا تذکرہ کرے گا اللہ اسے شان والا بنا دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ اب لگ رہا ہے کہ آپ جلسہ سننے آئے، بے شک، ورنہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید 12 تو میری گھڑی میں بعد میں بجے، آپ کے چہرے پر پہلے بج گئے تھے۔ بیرکیف، اس لیے کہ ہم اپنی دکان کا مال بیچنے نہیں آئے، کہ چھوچھے کا کوئی مال لے کر نہیں آئے ہیں، ہم وہ لے کر آئے ہیں جو مدینے سے محمد رسول اللہ نے مخدوم پاک کو عطا کیا ہے، اور مخدوم پاک کی اولاد وہی مال لے کر پوری دنیا میں جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اور قبلہ، ماشاءاللہ، آپ اہل محبت ہے، دستار کا موقع ہے، اور مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ مجھے اس حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، مگر اس سے پیشتر میں ایک بات ان علماء کی موجودگی میں، ہمارے وارثی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا نام میں بھول جاؤں یا نہ لے سکوں، مگر ہاں جس اللہ کے بزرگ اور ولی کامل کے عرس کی محفل میں آپ آئے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ اور قبلہ تقریباً 500 سالہ عرصے، 504واں، ماشاءاللہ۔ ارے جب محمد رسول اللہ کے غلام حضرت میٹھا شاہ مدار کی شان کا عالم یہ ہے تو مدار العالمین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب مدار العالمین کی شان کا عالم یہ ہے تو شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب عبدالقادر اتنی شان والا ہے تو عبدالقادر کا
जब अली इतनी शान वाला है तो अली के बाबा, हम सब के मौला, कायनात के इमाम, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह के इतनी शान वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद नवाज शरीफ साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तकरीबन मैंने 18 घंटे से ज़ायद का सफ़र किया है और सुबह 5 बजे की लखनऊ से मेरी फ्लाइट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सफ़र मैंने किया है मगर थके आप। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात हुजूर की चल रही थी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि यहूदियों की पूरी टीम लगी हुई है हुजूर की सीरत के खिलाफ, मगर कुदरत की शान देखो, अल्लाह का निज़ाम देखो। अल्लाह का निज़ाम कुदरत कितना आली शान है। ये यहूदियों की टीम ने जो माल बनाया है, जो हमारी जेब में मौजूद है, गूगल, हजरत गूगल, मुफ्ती गूगल जो सबसे बड़े इस वक्त हैं, इसी हजरत गूगल से पूछो, ऐ गूगल जरा तू बता, इस रूए जमीन पर, इस अर्थ पर, हु इज द बेस्ट मैन ऑन द अर्थ, इस रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन आदमी कौन है? तो यहूदियों की बनाई हुई एजेंसी का ये जवाब आता है। गूगल कहता है रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शान है मेरे नबी की, क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चरिंद उनका तस्करा करे, परिंद उनका तस्करा करे, शजर व हजर उन्हीं के गीत गाते हैं। कायनात में हर शय मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा करती हुई नजर आती है। इसलिए कि अल्लाह ने जिसे जिक्र वाला बनाया है वो मुस्तफ़ा के सदक़ो तुफ़ैल बना। आज फकीर की हाजिरी, जब मैं लखनऊ से निकला तो मेरी ख्वाहिश थी कि सरकारे देवा, वारिसे देवा की बारगाह में हाजिरी हो जाए। और क़िबला हजरत बेदम शाह वारसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लगता है कि आप भी मुहिब्बे अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हक है। और हो क्यों ना, बेशक, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे मुस्तफा ने गुलामों से कुछ नहीं मांगा है तो अपनी औलाद की मोहब्बत मांगे। बेशक, जिंदाबाद। और इमाम अहले सुन्नत की साहित्य करीमा की तफसीर में, ये मेरा मौजू नहीं लेकिन ज़िम्नन उलमा की मोहब्बतों में अर्ज कर दे रहा हूँ, फरमाते हैं ये ईमान की शर्त है क्या कि रसूलुल्लाह की औलाद से रसूल के गुलाम मोहब्बत करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अच्छा, इसी मौके पर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। आज अहले बैत का नाम लिया जाता है, कहते हैं कि नहीं, मौला अली का नाम। हजरत बेदम शाह वारसी ने कहा था, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। और मेरा इमाम, इमाम अहले सुन्नत कलंदर बरेली ने जब कलम उठाया तो पुकार उठे आला हज़रत, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छा। ये शेर तो आपने सुना है और सुनते रहेंगे। आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है। सफर इतना लंबा हुआ है कि मेरा बैलेंस भी बिगड़ा हुआ है और इत्तेफाक से जो कुर्सी मयस्सर आई है वो भी हिल रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर हाँ, नजर गुंबदे खजरा में है, इसलिए कि कायनात में जिसका बैलेंस बिगड़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह थाम लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत, मैं अर्ज कर रहा था, आज जब अहले बैत की बात आती है, जब अली के फजाइल की बात आती है, जब फातिमा का तस्करा होता है, जब हुसैन की शान बयान की जाती है, जब हसन की तारीफ की जाती है, तो लोग कहते हैं शिया है। अल-अयाज़ु बिल्लाह। अगर आप अहले बैत की तारीफ करें तो शियत का इल्जाम, रफ़ज़ियत का इल्जाम। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, मोहब्बत अहले बैत से कोई शिया नहीं बनता। फज़ाइल अहले बैत की बुनियाद पर कोई राफ़ज़ी नहीं बनता, तो फिर बनता कैसे है? गुस्ताखे सहाबा की वजह से इंसान राफ़ज़ी और शिया बनता। इसलिए कि अगर अहले बैत की तारीफ करने से कोई शिया हो जाता
علی کے فضائل بیان کرنے سے کوئی رافضی ہو جاتا، حسین کی تعریف کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا، فاطمہ کے مناقب بیان کرنے سے کوئی شیعہ ہو جاتا، تو اللہ کی عزت کی قسم اس روئے زمین پر جس ذات نے سب سے پہلے علی کی تعریف کی، جس ذات نے فاطمہ کی تعریف کی، جس ذات نے حسین کی تعریف کی، جس ذات نے حسن کی تعریف کی، جس ذات نے امام زین العابدین کی تعریف کی، امام محمد باقر کی تعریف کی، امام جعفر صادق کی تعریف کی، امام موسیٰ کاظم کی تعریف کی، امام علی رضا کی تعریف کی، امام تقی کی تعریف کی، امام نقی کی تعریف کی، امام حسن عسکری کی تعریف کی، اور بغداد میں عبد القادر جیلانی کی تعریف کی۔ سلسلہ ختم نہیں ہوا، اجمیر پہنچا غریب نواز کی شکل میں، دیوا پہنچا وارث دیوا کی شکل میں، کچھوچا پہنچا مخدوم پاک کی شکل میں، آپ کی بستی کنتور میں آیا حضرت میٹھا شاہ مدار کی شکل میں۔ کیا مطلب؟ اس روئے زمین پر، اس زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جس ذات نے سب سے پہلے علی کی تعریف کی، اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے اپنے اہل بیت کی تعریف بھی بیان کی، فضائل بھی بیان کیے، مناقب بھی بیان کیے، تعریف بھی کی اور تعارف بھی بیان فرمایا۔ اس لیے یہ جھانسا دینا چھوڑ دیجئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قوم اور امت اہل بیت سے دور ہو جائے گی؟ جس دن رسول ہاشمی کے غلام اہل بیت سے دور ہو گئے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، اور قبلہ یہی نہیں بلکہ آئیں آپ پڑھیں ذرا امام اہل سنت کو، اعلی حضرت کو، مجدد دین و ملت کو، صرف شعر پڑھتے ہیں ہمارے ہاں علماء۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ صرف قول ہے، فعل دیکھنا ہو تو بریلی چلنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں باتیں بہت ہیں، عمل کم ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا سنیوں کے پاس تو منزل شاندار ہوتی ہے مگر راستے اچھے نہیں ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں، ہم اچھے، ہم بڑھیاں، ہمارا پیر بڑھیاں، ہمارا سلسلہ بڑھیاں، ہم جو کام کر رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ یاد رکھنا میری باتیں اگر کڑوی لگتی ہیں تو لگتی رہے، اس لیے کہ فقیر وہ بات نہیں کرتا جس سے آپ خوش ہوں، یہ علماء خوش ہوں، یہ پیر صاحب خوش ہوں، ہماری بات وہ ہوگی جس سے محمد رسول اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ، خوش ہو نہ ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جلسے ہمارے لیے تجارت کا سبب نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا ذریعہ معاش نہیں ہے، بلکہ جلسے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے۔ قبلہ پوری زندگی پیر کی فرما برداری کرتے ہو، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، پیر کی بات مانو، پیر کی باتیں سنو اگر قرآن و سنت کے مطابق، اس لیے کہ ہر پیر قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، مگر یاد رکھنا مرنے کے بعد پیر کی فرما برداری کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پیر کی خوشنودی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ پیر راضی تھا کہ نہیں، پیر کی بات مانی تھی کہ نہیں، پیر کا حکم مانا تھا کہ نہیں۔ ہاں مرنے کے بعد یہ سوال ضرور ہوگا کہ محمد رسول اللہ کی بات مانی تھی کہ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں پلٹو، آج پلٹنے کی ضرورت ہے، پلٹو گنبد خضرا کی طرف، جس جانب پلٹنے سے دنیا کا نظام چلتا ہے وہ گنبد خضرا، جہاں سے روشنی مکن پور کو ملی، جہاں سے روشنی دیوا کو ملی، جہاں سے روشنی کچھوچے کو ملی، جہاں سے روشنی بریلی کو ملی، جہاں سے روشنی دہلی کو ملی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات میں سارے جہان کو جو روشنی ملی ہے وہ گنبد خضرا سے ملی ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ قوم کا معاملہ کیا ہے؟ یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں آپ جس طرف ہاکیں گے یہ اس طرف چلے جائیں گے، اس لیے ضرورت اس بات کی قوم کو صحیح طرف لے جائیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے نام پر اپنی گردنیں انشاءاللہ کٹوا دیں گے، مگر ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ سے دور ہو جائیں گے، ہم صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں سجا کر اپنے قدم کو آگے بڑھائیں گے۔ یہی اہل سنت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ہے کیا؟ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ ستارے ہیں اور رسول اللہ کی اولاد کشتی ہے، کشتی پر بیٹھ کر ستاروں کی روشنی میں ہمیں سفر طے کرنا ہے۔ کیا کہنے حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس شعر کی تشریح سنو، خطاب مکمل ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمیں عباد ملت کا بھی دعائیہ کلمات ان کے سننے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اہل سنت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سب پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں اور انشاءاللہ مستقبل میں پڑھتے رہیں گے، مگر سمجھتے کم ہی لوگ ہیں۔ پڑھتے ضرور ہیں، سمجھتے کم ہی لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت نے نظریہ دیا، اعلیٰ حضرت عقیدہ دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فکر دے رہے ہیں۔ یہ جو تماشا اہل سنت نے برپا کیے ہوئے ہو اعلیٰ حضرت کے نام پر، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی اولاد گنہگار بھی ہو، سیاکار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، تو بھی تعظیم ضروری ہے۔ جتنے مفتی ہیں لا کر بیٹھا لیے یہاں پر، ذمہ داری کے ساتھ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر سید کا عقیدہ درست ہے، کمیاں بھی ہوں گی پھر بھی ہمارے سروں کا تاج ہوگا۔ عقیدہ بنیاد عقیدہ ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ہمارا بھائی بھی ہوگا تو رسول ہاشمی کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت نے نظریہ دیا، فکر دی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہوا ہوائی نہیں ہوتا، فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور فکر دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں۔ عام آدمی ہما شما کی عزت تب ہوتی ہے جب وہ علم حاصل کر لیتے ہیں۔ بے شک ایسا لگ رہا ہے کہ زبردستی ہمارے وارسی صاحب نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ نہیں نہیں، ہم اپنے نبی کے نام پر اپنے مال کی بھی قربانی دے سکتے ہیں الحمدللہ، اور وقت آئے گا تو اپنی جان کی بھی قربانی دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ دنیا کے سارے رشتے، خدا کی عزت کی قسم، مراد آباد کی سرزمین پر میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم مال دے سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی دے سکتے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کی بات آئے گی تو مال بھی لٹائیں گے اور ضرورت پیشائی کو اپنی گردنیں بھی پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نظریہ دے رہے ہیں، فکر دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، خیال دے رہے ہیں۔ عام آدمی ہما شما حافظ قرآن بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، مسجد کا امام بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، مدرسے کا شیخ الحدیث بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، شہر کا قاضی بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ عام آدمی علم حاصل کر کے عزت کے لائق بنتا ہے، مگر میرا تمہارا امام کہہ رہا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا مطلب؟ رسول کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو عزت ساتھ لے کر آتی ہے، اور سید زادہ پیدا ہو غلاموں کے لیے سروں کا تاج بن جاتا ہے۔ رسول کی اولاد، اب ذرا بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ اسلام ہے اسلام؟ پھر یہ دوہرا رویہ کیسے؟ عالم صاحب گناہ کر دیں، چوری کرنے لگے، اب عزت نہیں ہوگی۔ رسول کی اولاد گناہ کر رہی ہے پھر بھی عزت کرنے کا حکم ہے، محبت کرنے کا حکم۔ عام آدمی عالم ہے، مسجد کا امام ہے، اب اگر پتہ چل گیا کہ فسق و فجور میں مبتلا ہے تو جس حیثیت سے تعظیم ہو رہی تھی وہ حیثیت ختم۔ مگر رسول کی اولاد میں کوئی کمی ہے پھر بھی عزت۔ علماء سے پوچھیں وجہ کیا ہے؟ عالم نے غلطی کی، فاسق ہوا، عزت چلی گئی، رسول کی اولاد میں کمی ہے پھر بھی عزت باقی، تو مفتیان اکرام مچل کر جواب دیں گے۔ بریلی شریف سے فتویٰ آئے گا، جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فتویٰ آئے گا کہ چوچا مقدسات کے مفتیان اکرام جواب دیں گے ہم رسول کی اولاد کی تعظیم گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتے، لباس کی وجہ سے نہیں کرتے، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ اب سنیے آخری بات، اور واقعتاً یہ آخری ہے، ورنہ ہمارے یہاں شعراء کرام نے اتنا بدنام کر دیا، 2 شعر کہہ کے 1 درجن شعر پڑھتے ہیں، 2 شعر ہے، جی
1 درجن شعر پڑھتے ہیں تو میں بھی اسی جماعت کا ہوں. اگر آخری بات کہہ کر ایک اور آخری بات کہہ دوں تو برا مت مانیے گا. جب چلا رہے ہیں آپ سب کو تو ہمیں بھی چلا لیجئے گا. حافظ قرآن کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. حدیث پاک میں آیا بروز محشر ان کے والدین کو جو نورانی تاج عطا کیا جائے گا اس کی شان تو بہت بلند ہے. مگر اس سے پہلے فقیر ایک بات کہنا چاہتا ہے, اپنی اولاد کو علم دین کے قریب کریں اور علماء کی قدر کریں. ائمہ مساجد سے محبت کے ساتھ پیش آئیں. حافظ قرآن کی عزت کریں. ہمارے یہاں قوم بہت بہرا روی کی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل چھٹا ساڑ ہو گئے ہیں یہ لوگ. مطلب برا مت مانیے گا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. جو لوگ علماء کے قریب ہیں, علماء سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں سب کو نہیں ہانک رہا ایک ہی ڈنڈے سے, نہیں, جن میں کمیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ علماء نے مجھ سے کہا نہیں کہ آپ اس تعلق سے بیان کر دیجئے گا, مگر اللہ کی عزت کی قسم, بچہ جب دنیا میں آتا ہے تب سے لے کر قبر تک اگر کوئی ساتھ رہتا ہے تو وہ عالم دین ہے. بے شک ہوا اذان سے لے کر اور مرنے کے وقت, مرنے کے بعد قبر پر اذان اگر کوئی دیتا ہے تو عالم دین ہے. اس لیے علماء کی قدر کرے, علم والوں کی قدر کرے. میرا ایک جملہ پوری دنیا میں بڑا فیمس ہے, میں نے عرض کیا تھا, عزیزان ملت اسلامیہ, جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں, علماء کا قدر کرتے ہیں, علماء کا خیال رکھتے ہیں, علماء کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں, مرنے کے وقت ان کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہوتا ہے. الحمدللہ. بے شک زندہ باد. میں مانتا ہوں, میری بات اگر کوئی نہ مانے تو زبردستی نہیں ہے. ہم مار کے بات نہیں منواتے, اور نہ ہم اپنے سلسلے سے باہر نکال کر کسی سے بات منواتے ہیں. ہم اس رسول ہاشمی کے ماننے والے ہیں کہ مصطفیٰ کو لوگ برا کہہ رہے تھے, اور صرف برا نہیں, طائف کا میدان دیکھو. اسلام اور پیغمبر اسلام کی سیرت پڑھنے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, محمد رسول اللہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, دین کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, قال اللہ و قال رسول کی بات کر رہے ہیں. طائف کا چٹیل میدان ہے. محمد عربی اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے کے لیے گئے, مگر اسی طائف کے میدان میں دشمنان اسلام نے اپنے بچوں کو لگا دیا کہ حضور پر پتھر کی بارش کی جائے, حضور پر وار کیا جائے, ٹھیلے مارے جائے, پتھر برسائے جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ محمد رسول اللہ چل رہے ہیں, آپ کے سر مبارک سے خون بہ کر آپ کی نالین مبارک تک آ گیا. مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے میں آسان لفظوں میں یہ بات کہہ دوں کہ حضور خون سے لہو لہان ہو گئے. عذاب کے فرشتے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں تو اس پوری بستی کو ہم ان 2 پہاڑوں کے درمیان سمیٹ دیں گے, ختم کر دیں گے, نیست و نابود کر دیں گے, ان کا نام مٹا دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت زیادہ نہیں ہو رہا, قبلہ بالکل اجازت دے دیجئے گا. آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہماری اپنی جماعت کی بات ہے. الحمدللہ آپ کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا, مگر قربان جاؤ, پیغمبر اسلام سے عذاب کے فرشتے آ کر اجازت لے رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ حکم دے دیجئے. پوری بستی تباہ ہو جائے گی, پوری بستی برباد ہو جائے گی, پوری بستی کا نام و نشان مٹ جائے گا. مگر کردار دیکھو میرے رسول کا. رسول فرماتے ہیں نہیں, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, ان کی آنے والی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو نظر آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم جانشین حضور مخدوم اشرف علامہ سید معاذ اشرف صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ پیسوں کے نام پر جو دین بیچے جا رہے ہیں ان سے دور رہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سیرت دیکھیں میرے رسول کی. مکے اور مدینے کے حالات یہ ہیں کہ پیغمبر اسلام کا گزر ہو رہا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جن سے کوئی کلام نہیں کرتا تھا, کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہے, اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال کی شان پر, ہمیں حضور کا اسوہ اپنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ اولیاء کاملین, وہ حضرت میٹھا شاہ مدار کی شکل میں ہو, یا مدار پاک کی شکل میں ہو, یا مخدوم پاک کی شکل میں ہو, یا وارث پاک کی شکل میں ہو, یہ اپنی بارگاہوں سے لوگوں کو بھگاتے نہیں, اپنے قریب کرتے ہیں. اور لوگ جب ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی سیرت دیکھ کے
کر اسلام کو قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ بے شک ہمارا کام کیا ہے؟ کوئی آیا ایک سوال سے دوسرا سوال ہوا تو دھکے مار کے باہر کرو، گستاخی کر رہا ہے۔ بات اگر پوچھ لی جائے تو گستاخی کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے، مگر اسی ہندوستان میں کسی ایک اللہ کے ولی کی شان دکھا دو، سیرت دکھا دو کہ اس نے اپنے دربار سے کسی کو بھگایا ہو، نہیں سینے سے لگا رہا ہے، اور فیض گنبد خضرا سے جاری ہوتا ہے، لوگ چہرہ دیکھتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ بے شک کیا کہنے حق ہے۔ یہ شان ہے میرے نبی کی۔ لوگ کلام نہیں کر رہے، بات چیت نہیں کر رہے، کوئی قریب نہیں جا رہا، میرے مصطفیٰ کا گزر ہوا، پتہ چلا کوئی اس سے بات نہیں کر رہا، رسول ہاشمی کھڑے ہو گئے اور اس سے کلام کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، خیریت پوچھنے لگے، کیا حال ہے، کیفا حالک، تم کیسے ہو، خیریت پوچھی، بات چیت کر کے مسکرا کر جب حضور آگے بڑھے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اس سے کلام کر رہے ہیں، آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ اس کی خیریت لے رہے ہیں، آپ اس کے حالات پوچھ رہے ہیں، حالانکہ کوئی اس کی خیریت نہیں پوچھتا، کوئی اس سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے حالات جاننا نہیں چاہتا، مگر آپ جان رہے ہیں۔ تو میرے نبی مسکرا کر فرماتے اے صحابہ جس کی کوئی خیریت نہیں لیتا اس کی محمد رسول اللہ خیریت لیتے۔ بے شک کیا کہنے حق ہے سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بات اگر حضور کی سیرت کے حوالے سے کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، میں نے عرض کیا تھا صرف آخری بات کہہ رہا ہوں، علماء کی قدر کرو، علماء سے قریب ہو۔ میں نے عرض کیا تھا ایک بات کہی تھی کہ علم دین حاصل کرنے کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، بس یہی بتاؤں گا اور بات مکمل ہو جائے گی۔ اور بات بھی قبلہ وہ ہوگی جو چٹکلا اور کہانی نہیں، جی ذمہ دار لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو ذمہ دار باتیں کرنا سیکھیں گے۔ بے شک حق ہے۔ امام فخر الدین رازی، کیا نام ہے کہ بولیے؟ امام فخر الدین رازی۔ پوچھوں سلمان خان تو سب ہاتھ اٹھا دیں گے، میں پوچھوں غریب نواز کے والد کا کیا نام ہے تو شاید ہی کوئی بتا پائے۔ محبوب الہی کہاں ہے جلوہ فروز؟ دلی میں۔ کہاں آستانہ؟ دلی بولیے دلی ہے۔ بھیا بول دو، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ غصے میں بیٹھے ہیں۔ دلی میں۔ کہاں ہے آستانہ محبوب الہی کا؟ تیز بولیے۔ یہ ساری ذمہ داری علماء کی ہے، مجھے بلا لیا ہے تو مجھے بتانا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ نہیں میں نے عرض کیا تھا یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح چلے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء دلی کی دھرتی پہ وراجمان ہے، آرام فرما ہے، اور خدا کی عزت کی قسم سینکڑوں سال سے دلی کی حکومت اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو اس ذات کا نام نظام الدین اولیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اور یاد رکھنا اسی ملک ہندوستان میں اجمیر معلیٰ جس سرزمین کا نام ہے، اس سرزمین پر سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین بے کسا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری، جسے دنیا معین الدین چشتی اجمیری کہتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظاہری طور پر ملک میں حکومت کا دعویٰ کوئی کرے مگر کل بھی ہندوستان کا جو راجہ تھا وہ میرا خواجہ تھا، کل بھی ہے، آج بھی وہ قیامت تک غریب نواز کی حکومت کا سکہ قائم رہے گا۔